الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 2. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. یتیموں کے حقوق سے متعلق اس آیت میں بات کی گئی ہے. وَآتُوا الْيَتَامَ اور واو مانا اور آتو دو واپس کر دو سپرد کر دو. یتامہ یتیموں کو اموالہم مال یہ ہم ان کے یہ ہم جو پروناؤن ہے اس کا تعلق یتامہ کے ساتھ ہے. یتامہ یہ یتیمن کی جمع ہے. تو دو یتیموں کو ان کا مال واپس. لیکن اس کا یہ جو حکم ہے یہ یتیم کے بڑے ہونے کے بعد ہے. بچپن میں ان کو ان کا مال سپرد نہیں کیا جائے ورنہ وہ مال کو ضائع کر دیں گے. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ اور نہ یہ جو تا ہے یہ مخاطب کے لیے ہے اور نہ تم یہ بیچ میں جو لفظ ہے با دا لام یہ اس کا روٹ ہے بدل تبدیل کرنا. اور نہ تم تبدیل کرو الخبیث ناپاک. مراد اس سے ردی ہے بیکار. بالطیب پاک بے کے بدلے. اور نہ تم تبدیل کرو ناپاک کو پاک کے بدلے میں. اور طیب سے یہاں مراد عمدہ ہے. یتیم کے مال میں عمدہ چیزیں ہیں. آپ کے پاس اسی جنس سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیکار ہے ردی ہے. آپ ایسے کرتے ہیں اس کا مال اچھا والا عمدہ والا لے لیتے ہیں اور بیکار دے دیتے ہیں. یہ عام طور پر جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو بھتیجے کو جو یتیم ہوتا ہے اس کو زمین جب دی جاتی ہے یا گھر دیا جاتا ہے تو اس کو کسی بیکار جگہ میں گھر دے دیا جاتا ہے. بیٹی کے گھر آپ کا بھی ہے گھر میرا بھی ہے لیکن گھر کا فرق ہے. گھر اگر بیریا ٹاؤن میں ہے تو وہ اور ہے, کسی گاؤں دیہات میں ہے تو اس کی قیمت اور ہے. اس لیے اس کے مال میں تم جو اپنے مال کی بیکار چیزیں ردی چیزیں اس کے عمدہ اور اچھی چیزوں کے بدلے میں تبدیل نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اور لا نہ تا تم اکل کھاؤ اور نہ تم کھاؤ. اموالہم یہ ہم یہ لوٹ رہا ہے کس کی طرف یتامہ کی طرف. ان کے اموال ان کے اموال سے مراد وہی یتیموں کے اموال. الا سات طرف اموالکم مخاطب کو کہا جا رہا ہے اپنے اموال کے. یعنی ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے نہیں کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے کھاؤ گے اس کا زیادہ ہوگا تمہارا کم ہوگا اور تم اپنے بچوں کو اس کا مال کھلاؤ گے. یہ جب آیت اتری ہے نا یہ بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بڑا گراہ گزرا اور بہت سختی ہو گئی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے نہیں کھائیں گے تو ظاہری بات ہے گھر میں ایک یتیم ہے ہانڈی تو ڈبل پکے گی. یتیم کی اپنی پکے گی ہماری اپنی پکے گی اور روٹی بھی ان کی اپنی بنے گی ہماری اپنی بنے گی اور خرچہ بھی ظاہری بات ہے اس حساب سے زیادہ ہو جاتا ہے. محنت اور مشقت بھی اس حساب سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کی ہانڈی اپنی ہانڈی الگ کر دی, ان کا کھانا پینا سارا الگ کر دیا, ان کا خرچہ الگ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے بھی رہتے تھے. تو قرآن میں اللہ نے دوسری آیت اتاری یسألونک عن الیتامی کہ بھئی یہ آپ سے بار بار پوچھ رہے یتامہ کے بارے میں. یتیم کے بارے میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے
جو ہے نا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو تمہارے بھائی ہے، اور ان کی اصلاح کرنا یعنی ان کی خیر خواہی کرنا، اصلاح لہم خیر، ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے. مکس کرنے میں ان کی خیر خواہی ہے، ان کا فائدہ ہے، لیکن ان کا اتنا ملایا جائے جتنا وہ کھاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کون فساد کے لیے ملا رہے اپنے مال کے ساتھ اور کون اصلاح کے لیے ملا رہا ہے. تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سکھ کا سانس لیا کہ ٹھیک ہے، ملانا مطلق ناجائز نہیں ہے، ملانا صرف اس نیت سے ناجائز ہے کہ بھائی ان کے مال سے اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال لیا جائے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ بے شک یعنی ان کا اصل تو یہ ہے، لیکن اصل مقصد ان کا مال کھانا، کانا ہے حوباً گناہ. اس کا ترجمہ اثمن کے ساتھ کیا گیا ہے. اثمن گناہ، کبیرہ بڑا، یعنی یتیم کا مال کھانا، اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کرنا اس نیت سے کہ بھئی جلد سے جلد اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال ختم کر دیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور سپرد کر دو یتیم کو ان کے اموال. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم تبدیل کرو ردی کو بالطیب یتیم کے عمدہ کے بدلے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ ہے بہت بڑا گناہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یتیم کے حقوق کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.